آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہیں۔ اب آپ عارف حسین سے خبریں سنیے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے شاعروں اور ادیبوں سے تلقین کی ہے کہ وہ اتحاد کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو علیحدگی پسند سوچ سے گمراہ کیے جانے کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کریں۔ یہ بات انہوں نے جموں یونیورسٹی میں پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا کے اہتمام سے منعقدہ کوی سمیلن سے خطاب کے دوران کہی۔ کویوں اور کلاکاروں کے ستسنگ سے سدیو پریورتن آیا ہے۔ اس کے پیچھے کویوں کے شبد میں چھپے بہتر انسان، بہتر سماج اور بہتر دنیا کی کلپنا ہے، اور اسی لیے میں مانتا ہوں کہ کوی اپنے طریقے سے لگاتار سماج سیوا، راشٹر سیوا اور راشٹر نرمان میں جٹا رہتا ہے۔ آج کویوں اور کلاکاروں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ 21ویں صدی کے سشکت اور سواولمبی بھارت تتھا جموں کشمیر کے نرمان میں وہ بھی بڑھ چڑھ کر کے یوگدان دیں۔ میں منچ پر وراجمان سبھی کویوں اور دیش کے ساہتیکاروں سے بھی نویدن کرنا چاہوں گا کہ اپنی رچناؤں کے مادھیم سے الگاؤ وادیوں کے پریاسوں کے خلاف آپ کی قلم چلنی ہی چاہیے۔ ایک ایسے جموں کشمیر کے نرمان میں آپ سہیوگ کریے جہاں ہر نوجوان کو اپنی پرتبھا نکھارنے کا، اس کو اپنے سپنے کو پورا کرنے کا پورا اوسر ملے۔ کوی سمیلن کے دوران کئی معروف شعراء نے اپنا تازہ کلام سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی سرکار لوگوں کو بجلی سپلائی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر میں نیشنل کانفرنس، جس کے وہ نائب صدر بھی ہے، کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو درپیش تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارٹی اجلاس کے دوران 7 قراردادیں منظور کی گئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2025-26 کی دوسری سہ ماہی میں 8.2% GDP کی شرح نمو انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ملک کی ترقی پر مرکوز پالیسیوں اور اصلاحات کے مثبت اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے اس حصولیابی میں عوام کی محنت اور قابلیت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کامیابی کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا عزم دہرایا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے نکسلواد، شمال مشرق اور جموں کشمیر کے مسائل کا پائیدار حل فراہم کیا ہے۔ رائے پور، چھتیس گڑھ میں ڈی جی پیز اور آئی جی پیز کی 60ویں کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت پسندی اور منشیات کے کاروبار کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وادی کشمیر میں سردیوں کے دوران لوگوں کو کئی طرح کے طبی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ بزرگ افراد کسی بھی طبی شکایت کی صورت میں عموماً از خود ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات منفی نتائج دیتا ہے۔ اس بارے میں جب ہم نے معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا، سردی میں کئی بزرگ درد کے لیے روز پین کلر لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت نقصان دہ ہے۔ زیادہ پین کلر کھانے سے کڈنی، لیور، ہارٹ اور معدے کو نقصان ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور کئی دفعہ انفیکشن بھی چھپ جاتا ہے۔ ہر درد کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ کبھی ہڈیوں اور جوڑوں کا ہوتا ہے، کبھی نرو کا ہوتا ہے اور کبھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر درد کا علاج الگ الگ ہے۔ اس لیے درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ سیلف میڈیکیشن اور پین کلر اور خاص کر پین کلر انجیکشن لینے سے پرہیز کریں۔ جموں کشمیر میں 5G نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت دینے کے لیے جموں کشمیر IT محکمے نے جموں میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس دوران محکمے کے انتظامی سیکریٹری ڈاکٹر پیوش سنگلا نے 5G نیٹ ورک کے تنصیب میں کھدائی کے عمل کے دوران انتہائی احتیاط برتنے کی تاکید کی تاکہ زیر زمین افادیت کے ساز و سامان کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سیکریٹری موصوف نے خطے میں 5G نیٹ ورک کی کامیاب تنصیب کے لیے متعلقین کے درمیان قریبی تال میل کو ناگزیر قرار دیا۔ پنجی گوا میں 20 نومبر کو شروع ہوا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اختتامی تقریب پر کئی فلم سازوں اور اداکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اختتامی تقریب میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت اور اطلاعات و نشریات وزارت کے سیکریٹری سنجے جاجو کے علاوہ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.1 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔